خرم دستگیر خان صاحب 202 جی 202 یہ ہلکا نمبر ہے. آپ کائنڈلی سیٹ نمبر جی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جناب چیئرمین, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے میں نے اس ایوان میں کہا تھا کہ دس از اے گورنمنٹ آف دا مافیا, بائی دا مافیا, فار دا مافیا, کہ یہ حکومت از مافیا ہے, من جانب مافیا ہے, برائے مافیا ہے. کل رات مافیا ایک دفعہ پھر جیت گیا. حکومت اپنے گھٹنوں پر نظر آئی. حکومت سہولت کار بن رہی ہے مافیا کی. اور جس طرح میرے بھائی قادر پٹیل صاحب نے کہا 34% انکریز پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو ایک تو مافیا کی یہ جیت ہوئی رات کو. دوسرا جناب اسپیکر, آئی اسمیل پینک آن دا ٹریجری بینچز. سراسیمگی کا تعفن اٹھ رہا ہے حکومتی بینچوں سے کہ 4 دن انتظار نہیں ہوا آپ سے. اس کا مطلب ہے ریونیو کی حالت زمین میں دھس گئی ہے کہ آپ کو 4 دن پہلے قیمت بڑھانی پڑ گئی. مافیا کو 4 دن بعد بھی آپ اکوموڈیٹ کر سکتے تھے, لیکن 4 دن پہلے یہ جو پینک ہے اب اس کی بو یہاں تک آنا شروع ہو گئی جناب چیئرمین. اور یہ وہی بات ہے کہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. یہاں قیامتیں ختم ہی نہیں ہو رہی. کبھی پی آئی اے کی رپورٹ آ جاتی ہے. جناب چیئرمین, ہمارے لیے فکر کا مقام ہونا چاہیے کہ یہ جو پائلٹ جن کی کوالیفیکیشنز کے اوپر شک ڈال دیا گیا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں پورے ملک میں ہے. اور آج خبر آئی ہے کہ کویت نے اور قطر نے اور ایمریٹس ایئر لائنز نے ہمارے کم از کم 10 پائلٹس اور 56 انجینئرز گراؤنڈ کر دیے. تو عوام کا گلا گھونٹ دیا وہاں. ادھر سے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ایک دفعہ پھر پائلٹس کے اوپر بات ڈال دی. لیکن اگر ہم انٹیریئر پر آئیں جناب چیئرمین, اس کا جو ذیلی ادارہ ہے ایف آئی اے, انہوں نے مارچ میں چینی کی قیمت بڑھنے پر ایک رپورٹ پبلش کی تھی. اور یہ بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ یہ تمام انویسٹیگیشن اس لیے ہوئی, ایف آئی اے کو یہ ڈیوٹی اس لیے دی گئی کہ یہ پتہ لگائیں, سبسڈی نہیں, یہ پتہ لگائیں کہ اس حکومت کے دور میں دسمبر 2018 سے فروری 2020 تک چینی کی قیمت 55 روپے سے 90 کیسے ہوئی. ایف آئی اے کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی. میرا مطالبہ ہے جناب چیئرمین کہ یہ جو بعد میں 346 صفحے کی دھند پھیلائی گئی نا فورنزک رپورٹ, اس کی بجائے ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگز پر عمل درآمد کیا جائے. اور فائنڈنگز کیا تھی؟ فائنڈنگز یہ تھی کہ چینی کی قیمت چینی بنانے والوں کی کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے نہیں بڑھی, چینی کی قیمت ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے نہیں بڑھی, چینی کی قیمت سپورٹ پرائس جو گنے کی ہے وہ نہیں بڑھی. ایف آئی اے نے یہاں تک کہا کہ ہمارے پاس ہورڈنگ کے کوئی ذخیرہ اندوزی کے کوئی ہمیں ایویڈنس نہیں ملی. انہوں نے کہا کوئی سبسڈی بڑھانے سے قیمت نہیں بڑھی. ایف آئی اے نے کیا کہا؟ ایف آئی اے نے کہا کہ چینی کی قیمت جو عمران خان صاحب نے بطور کابینہ کے سربراہ کے 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, اس کی وجہ سے بڑھی. اور یہ ایکسپورٹ کا فیصلہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا. تو جناب اسپیکر, ایف آئی اے نے خود کہا ہے کہ چینی کی قیمت 55 روپے سے 85 اب تو 90 کے قریب چلی گئی ہے. اس کا کھرا اور کہیں نہیں وزیر اعظم تک جاتا ہے, کابینہ تک جاتا ہے. اس پر عمل درآمد کروائیں. اور یہ بھی تو ڈیوٹی ہے وزارت داخلہ کی کہ پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے, اور میں چاہوں گا کہ اگر وزیر صاحب اس کا جواب دیں کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہوتا ہے انٹرنل سیکیورٹی, کیا وزارت داخلہ اس کی ذمہ دار ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ملک میں ٹیررزم ایک دفعہ پھر نظر آنا شروع ہو گیا, بلوچستان میں, افغانستان کے بارڈر پر, ایران کے بارڈر پر. کون ذمہ داری لے گا؟ کیا ہر چیز ہم نے عسکری اداروں پر ڈال دینی ہے؟
ہمیں بتائیں کہ کیا آپ انٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ شواہد یہ ہیں کہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ ساہیوال کا اتنا بڑا حادثہ ہوا، ایک خاندان کو سرکاری سیکیورٹی اہلکاروں نے پوری دنیا کے سامنے بھون دیا پبلکلی، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جس کی ذمہ داری انٹیریئر ڈویژن کے اوپر ہے، اس کے درمیان سے طاہر داوڑ کو اغوا کیا، اس کی لاش افغانستان سے ملی، کون ذمہ دار ہے؟ اتنا بڑا واقعہ گوادر میں ٹیررزم کا ہوا، پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں، اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اس سے چند دن بعد مکران کے کوسٹ کے اوپر پاکستان نیوی کے اہلکار مارے گئے دہشت گردی میں، اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو جناب وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر، جس طرح وہ کورونا میں کنفیوز ہیں، وہ دہشت گردی میں بھی کنفیوز ہیں، اسامہ بن لادن کو شہید کرا کر دے دی۔ جو 26,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، 50,000 پاکستانی زخمی ہوئے ہیں، اپاہج ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک تعزیانہ تھا یہ بیان۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں۔ اور آخری بات جناب چیئرمین آپ کی اجازت سے کروں گا، آپ نے پاکستان میں آزادی اظہار کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کا گلا گھونٹنے میں ایف آئی اے کے ذیلی ادارے بھی شامل ہیں، وہ بھی اوزار بن گئے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار کا گلا دبانے میں۔ آپ نے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا، جو یہاں تقریر کرتا ہے اس کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ فرنٹ بینچ پہ پی ایم ایل این کے 3 بندے بیٹھے، 2 جو ہیں وہ بالکل غیر قانونی زیادتی اور ناانصافی کی بنیاد پر جیلیں بھگت کر آئے ہیں، 6 مہینے عقوبت خانے بھگت کر آئے ہیں۔ میر شکیل الرحمان کیوں جیل میں ہے جی 103 دن سے؟ حمزہ شہباز 1 سال سے جیل میں کیوں ہیں؟ کیونکہ سرکار کی سیکیورٹی کے ادارے، جن میں انٹیریئر ڈویژن بھی شامل ہے، اوزار بن گئے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنے کے لیے، آزادی اظہار کو روکنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، آزادی اظہار، تنقید کا اظہار، وہ آکسیجن ہے جو جمہوریت کو سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ اور جس طرح اس فلوئڈ کو امریکہ میں اس نے گھٹنا رکھا نا پولیس والوں نے، آپ نے بھی، اس حکومت نے بھی، اس فاشسٹ حکومت نے پاکستان کے لوگوں پر، اپوزیشن کے گلے پر، میڈیا کے گلے پر اپنا گھٹنا رکھ دیا ہے۔ اور آگے سے ہم جب کہہ رہے ہیں وی کی ناٹ بریتھ مسٹر چیئرمین، تو کوئی جواب نہیں آتا، مزید فاشزم ہوتا ہے۔ آخری بات جناب چیئرمین آپ کی اجازت سے، وزیر موصوف کل ناراض ہو گئے کیونکہ میں کچھ چیزیں کوٹ کرتا ہوں، میں آج پھر کوٹ کروں گا، آپ کی اجازت ہو تو، with your kind permission۔ ٹامس جیفرسن نے کہا تھا، I tremble for my country when I consider that God is just۔ میں کانپ جاتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو فاشسٹ حکومت جس نے پاکستان کے عوام کا گلا دبایا ہے مہنگائی کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے، جو دہشت گردی سے نمٹنے میں بالکل ناکام ہے، جو کنفیوژن پھیلا رہی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی انصاف ہوگا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔